10 ہجری کے اندر مسیلمہ کذاب اپنی قوم بنو حنیفہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کی قوم کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر حضور پاک اپنے بعد خلافت مجھے عطا کر دیں تو میں تب کلمہ پڑھوں گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی خشک چھڑی تھی۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تو اس جتنا بھی مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے وہ بھی نہ دوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے معاملے میں جارحیت اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر تو اللہ کے معاملے میں پیٹھ پھیرے گا تو رب تیری ضرور پکڑ فرمائے گا۔ اس واقعے کے بعد مسیلمہ کذاب اپنی قوم میں واپس چلا گیا، اور واپس جا کر اس نے ایک خط لکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور اس خط میں لکھا کہ یہ خط یعنی اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس میں لکھا کہ یہ خط مسیلمہ کذاب کی جانب سے ہے، اور اللہ نے مجھے معیت عطا کی ہے آپ کی نبوت میں بھی اور آپ کی حکومت میں بھی، یعنی آدھی حکومت میری ہے اور آدھی نبوت بھی۔ تو اس خط کے جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خط لکھا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے یہ خط مسیلمہ کذاب کو جو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور آگے لکھا کہ السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جس نے ہدایت کی دین کی پیروی اختیار کی۔ اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ زمین اللہ عز و جل کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ خط نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا، اور اس کے بعد ایک شخص تھا رحال جس کا نام تھا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھا کرتا تھا۔ سورہ بقرہ اس نے پڑھی تھی۔ اس شخص کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا بنو حنیفہ کی قوم کی جانب کہ تو جا کر وہاں استادی اختیار کر اور ان لوگوں کو پڑھا اور مسیلمہ کذاب کے فتنے سے ان لوگوں کو بچا۔ یہ شخص جب وہاں پہنچا تو اس نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک چال اختیار کی اور ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں نے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معاذ اللہ سنا ہے کہ اللہ نے مسیلمہ کذاب کو حضور پاک کی نبوت اور حضور پاک کی حکومت میں شریک بنا دیا ہے۔ تو اس کی رحال کی اس چال سے مسیلمہ کذاب کی ساری قوم مرتد ہو گئی اور انہوں نے مسیلمہ کو اپنا نبی مان لیا۔ تو یوں یہ شخص جس پر مسلمانوں کو اعتماد تھا کہ یہ اس بنو حنیفہ کی قوم کو ٹھیک کرے گا، یہ خود ہی مردود ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ تو ان کے دور میں یہ فتنہ بہت ہی زیادہ زور پکڑ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے ایک کمانڈر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت اکرمہ آئے، انہوں نے مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی، لیکن انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرے کمانڈر کو بھیجا جن کا نام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت شرحبیل آئے، انہوں نے بھی مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی، لیکن انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا، وہ واپس آنے کی بجائے وہیں رہ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ تم انتظار کرو، میں مدد بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقام بطح پر پہنچے اور پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق نے مزید امدادی فوج روانہ فرمائی، جو وہاں آ کر حضرت خالد بن ولید کو مل گئی، اور پھر یہ پورے کا پورا لشکر وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں ان کا ٹکراؤ حضرت مجاع بن مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو اس وقت پہلے مسلمان ہوئے تھے، یہ صحابی تھے حضور پاک کے، پھر مرتدوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، یہ اس وقت مرتدوں کے ساتھ شامل تھے۔ تو ان کے سارے ساتھیوں کو حضرت خالد بن ولید نے تہہ تہہ کر دیا، قتل کر دیا، لیکن ان کی جان بخش دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کل بنو حنیفہ کے قوم سے جب جنگ ہونی تھی تو یہ چونکہ ان کے سردار تھے، اس لیے ان کو ان کی جنگی حکمت عملیوں کا پتہ تھا۔ ان سے مدد لینے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے انہیں بخش دیا اور ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ جب اقربا کے مقام پر پہنچے، یمامہ کے مقام پر، گھاٹیوں پر، وہاں مسلمانوں نے ترتیب دی اپنی فوجوں کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے
مسلمانوں کے تمام قبیلوں کو، شہریوں کو اور دیہاتیوں کو الگ الگ جھنڈوں تلے جمع فرمایا۔ مسلمان اس طرح جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اسی اثنا میں دن کے وقت تلواروں کی چمک اٹھی بہت ہی زیادہ، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ تو مجاہ بن مرارہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، اے خالد، تم غلط سمجھ رہے ہو، بات ایسی نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ہندی تلواروں کو دھوپ کی چمک دکھائی ہے تاکہ یہ نکمے نہ ہو جائیں اور جنگ میں بہت ہی سختی کے ساتھ لڑیں۔ اس طرح حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ وہ لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور اپنی تلواروں کی چمک اور اپنی تلواروں کی دھار تیز کرتے ہوئے، تو حضرت خالد نے فرمایا فوراً، اے مسلمانوں، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ تو سارے کے سارے مسلمان تیار ہو گئے جنگ کے لیے، لیکن ان لوگوں کا جو حملہ تھا، یورش اور یلغار تھی، وہ اتنی تیز اور سخت تھی کہ بنو حنیفہ کی قوم کے لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں پر آ رہے تھے اور چڑھائی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بنو حنیفہ کے مرتد اتنا زیادہ آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مسلمانوں کے دوسرے کمانڈروں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا، اور کافی سارے مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ مسلمانوں کی شہادتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور کفار آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا جو خیمہ تھا، اور ان خیمے میں آپ کی گھر والی حضرت ام تمیم موجود تھیں، ان کے خیمے تک بھی مرتدین اور کفار پہنچ گئے، اور انہوں نے چاہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کو شہید کر دیں، لیکن وہ جو قیدی ابن مرارہ موجود تھا، اس نے کہا کہ خبردار، اس کی جانب نہیں آنا، یہ شریف زادی ہیں اور میں ان کا پہرے دار ہوں، محافظ ہوں۔ تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خیموں کو کاٹ دیا، تباہ کر دیا، قیام گاہیں اجاڑ ڈالیں، تنابیں کاٹ دیں، کناتیں در کیں، مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ میں وہ شامل ہو گئے۔ اس طرح جب انہوں نے مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ میں مشغلت اختیار کی، تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کو للکارا اور کہا کہ مسلمانوں، کہاں جاتے ہو، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، آگے بڑھو اور اپنے دین کا غلبہ ان پر ظاہر کر دو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید جو حضرت عمر فاروق کے بھائی تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں لشکر کے کمانڈر تھے۔ یہ اس وقت ایک میمنہ کا، ایک میسرہ کا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان لشکر کے کمانڈر تھے۔ یہ تینوں سپہ سالار ایک دوسرے پر معاہدہ کرنے پر جمع ہوئے اور کہا کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ شہید نہ ہو جائیں یا ان ظالموں کو، ان کفاروں کو پسپا ہونے پر مجبور نہ کر دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو بات بھی نہیں کروں گا جب تک کہ یا شہید نہ ہو جاؤں یا انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر دوں۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی اور ان کافروں کو پسپا کرتے ہوئے، بھگاتے ہوئے پیچھے تک لے گئے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے جو کمانڈر محکم تھا اس تک پہنچا دیا۔ اور ایسے ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے انہیں بھگاتے ہوئے، پیچھے ہٹاتے ہوئے لے گئے، اور یہاں تک کہ ان کا جو کمانڈر تھا رحال بنو حنیفہ کا، اس تک پہنچ گئے اور بنو حنیفہ کے کمانڈر رحال کو قتل کر دیا، اور خود بھی شہید ہو گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کا ایک لشکر، تم پیچھے سے میری حفاظت کرنا، مجھے کور کرنا، میں ان ظالموں کو، کفاروں کو آگے بھگاتا ہوا لے جاؤں گا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حملہ کیا تو جو چیز آپ کے سامنے آئی آپ نے تباہ کر دی، اور جو سر آپ کے سامنے آیا آپ نے اسے کندھے سے جدا کر دیا۔ یوں آپ کے ان تابڑ توڑ حملوں سے کفار کے چھکے چھٹ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے پہاڑ تک جا پہنچے۔ اور اس طرح مسلمانوں کے دیگر کمانڈر اور دیگر سپہ سالار اور دیگر سردار بھی اس شجاعت و بہادری، پامردی و استقلال سے پیچھے نہ رہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غلبہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جبکہ وہ لوگ تو شیطان کے پیروکار ہیں۔ آگے بڑھو اور ایسے مردانگی دکھاؤ جیسے اب میں دکھا رہا ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن باندھا، گڑھا کھودا اپنے لیے اور خوشبو لگائی، اور تلوار اٹھا کر وہیں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ایسی جاں بازی اور جاں مردی سے
لڑے کہ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمان سب کے سب اپنی بہادری دکھا رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان پر جیش اور غصہ طاری ہوا، کپ کپی طاری ہو گئی جیش کی غصے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے۔ جیسے ہی ان پر کپ کپی طاری ہوئی تو لوگ ان پر بیٹھ گئے اور ان کو آرام ہوا۔ تو جب آرام ہوا تو یہ اٹھے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر شیر کی طرح لڑے اور یہاں تک کہ کفار کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی اس اجتماعی استقلال اور ثابت قدمی نے کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان کے سر کندھوں سے جدا کرتے جا رہے تھے۔ اور اسی اثنا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب تک جا پہنچے اور اسے کہا کہ مسلمان ہو جا۔ مسلمہ کذاب نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اس نے اپنے شیطان سے، حدیث پاک کے مطابق حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ہر مشورہ پہلے اپنے شیطان سے لیا کرتا ہے جب کوئی کام کرتا ہے، تو اس نے مشورہ لینے کے لیے اپنے شیطان کی جانب منہ کیا تو اس کے شیطان نے اسے منع کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس پر حملہ کیا، لیکن مسلمہ کذاب پیچھے کی جانب بھاگا اور اس کے جو پیروکار تھے، توابع تھے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور باقی توابع اس کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس انداز میں مسلمان جب ان کے سروں کو کندھوں سے جدا کر رہے تھے، ان کا جو کمانڈر تھا محکم، وہ تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے لوگو تم بھاگ جاؤ قلعے کے اندر جو مسلمہ کذاب کا باغ ہے۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جبکہ آج اتنا خون اس کے اندر بہا تھا کہ اس باغ کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا، یعنی موت کا باغ۔ وہ محکم تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پیچھے کی حفاظت کروں گا، تو تم لوگ جلدی سے باغ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مرتدین جلدی سے باغ میں داخل ہو گئے، مسلمہ کذاب بھی داخل ہو گیا، لیکن محکم کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بھائی تھے، انہوں نے تیر مارا اور وہ قتل ہو گیا۔ اس طرح جو لوگ باہر تھے، بچے تھے مرتدوں کے، انہیں مسلمانوں نے تہہ تیگ کر دیا اور جو باقی تھے وہ باغ میں گھس گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ باغ کی بہت بڑی دیواریں تھیں۔ مسلمان جب باہر کے لوگوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اندر جانے کی تیاری کی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مسلمانوں، دروازے کی جانب سے دیوار کے اوپر سے مجھے تم لوگ چڑھاؤ اور میں دروازہ تمہارے لیے کھول دوں گا، اس طرح ہم لوگ اندر داخل ہو جائیں گے اور کفار کو ختم کر ڈالیں گے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں پر چڑھا کر مسلمانوں نے دیوار کے اوپر سے پھلانگا، دیوار کے اوپر سے چڑھایا۔ تو حضرت برا بن مالک جیسے ہی اندر پہنچے، آپ کا بہت سارے کافروں سے مقابلہ ہوا، لیکن آپ نے ان کا اپنی تلوار سے صفایا کر دیا، اور جیسے ہی آپ نے ان کا صفایا کیا اور آپ کو موقع مل گیا، آپ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھلا تو سارے کے سارے مسلمان دروازے سے اس باغ میں داخل ہو گئے اور کاٹتے ہوئے کفار کو آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا لشکر کا صفایا ہونے لگا اور مسلمہ کذاب اپنے غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اس کی عقل معوف ہوتی جا رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ بار بار چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور بھاگنے کے موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ خیر تو ہے؟ اس نے کہا ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، اب تم لوگ اپنی عزت کے لیے لڑو، اب چاہے مجھے بھاگنا پڑے یا جو کچھ کرنا پڑے۔ اسی اثنا میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے تھے، انہوں نے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن آج یہ قسم فرما کے آئے تھے کہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کروں گا۔ تو آج آپ نے مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے اپنا نیزہ بڑے دور سے اور زور سے پھینکا کہ وہ مسلمہ کذاب کے سینے سے آر پار ہو گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام عمارہ کے بیٹے تھے اور ایک انصاری تھے، انہوں نے فوراً جا کر اپنی تلوار سے مسلمہ کذاب کی گردن کاٹ دی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ وہ ظالم جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت میں شراکت کا دعوے دار تھا، مسلمانوں کے دلوں کو چھید کر رہا تھا،
مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا، آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے سجدہ شکر بجا لایا اور بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اسی طرح وہ باغ جو مرتدوں سے بھرا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کم از کم آج 10,000 کے قریب لوگ صرف اسی باغ میں قتل ہوئے تھے، اور یہ باغ کشت و خون سے بھرا ہوا تھا، لاشیں ہی لاشیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچائی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اسی طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کفار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاع بن مرارہ نے کہا کہ وہ لوگ جو قلعوں میں محصور ہیں، ابھی لوگ کچھ قلعوں میں موجود تھے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اب چونکہ بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہو چکے تھے، کم از کم 1200 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، جن میں کم از کم 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کا شہید ہو گیا تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام زخمی تھے، چند ایک صحابہ کرام تھے جو صحیح سالم تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم صلح کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ لوگ حالانکہ سپاہی نہیں تھے، صرف عورتیں تھیں، بچے تھے اور بوڑھے تھے جو بنو حنیفہ کی قوم کے تھے، وہ سارے کے سارے صلح پر آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور یوں جو باقی مادہ قوم تھی بنو حنیفہ کی وہ مسلمان ہو گئی اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور مسلمانوں کو فتح کی تکمیل ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید اور مسلمان اس جنگ سے فارغ ہو گئے۔ اور وہ مسلمہ کذاب جو قتل ہوا تھا اس کی عمر اس وقت 150 سال کے قریب تھی۔